بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنے والی رات کو عبد الرحمن نے اپنے سالار امیہ بن اسحاق کو لشکر کے ایک حصے کے ساتھ بالکل مستعد کر دیا تھا تاکہ رات کے وقت ابن مردان جلیکی شہر سے نکل کر یا دریا کے اس پار سے رومیر اگر اپنے لشکر کے ساتھ شب خون مارے تو ان کے شب خون کو ناکام بنا دیا جائے۔ لشکر کا ایک حصہ بطلیس شہر کے نواسی درخت کاٹنے پر مقرر کیا گیا تھا، جبکہ احمد بن یالا کو لشکر کے ایک حصے کے ساتھ دریا کے اوپر شمال کی طرف جو پل تھا وہاں متعین کر دیا گیا تھا۔ وہ رات بالکل سکون کے ساتھ گزر گئی، لیکن اس رات عبد الرحمن الثالث کے آدمیوں نے اپنے سارے کاموں کی تکمیل کر لی تھی۔ عبد الرحمن کے لشکر میں جو صنع تھے وہ رات کے پہلے ہی حصے میں حرکت میں آئے تھے۔ پہلے انہوں نے بیرونی خندق کا حصہ توڑا، اس کے بعد دوسری خندق کے بھی ایک حصے کو توڑ ڈالا۔ بعد میں بڑی مہارت سے کام لیتے ہوئے انہوں نے سب سے اوپر والی خندق کے اندر بھی کئی شگاف ڈال دیے، جن کے اندر سے پانی شور کرتا ہوا دوسری خندق، وہاں سے تیسری اور پھر وہاں سے نکل کر دریا کی طرف جانے لگا تھا۔ اس ساری کارروائی کی خبر ابھی تک ابن مردان جلیکی اور اس کے سالاروں اور اس کے لشکریوں کو نہ ہوئی تھی۔ دوسری طرف عبد الرحمن کے لشکریوں نے درخت کاٹ کر لشکرگاہ میں ڈیر لگا دیے تھے اور صناؤں نے ان درختوں کے تنے چیر کر انہیں تختوں میں تبدیل کر دیا تھا۔ اگلے روز سورج طلوع ہونے سے پہلے احمد بن یالا واپس پڑاؤ میں آ گیا تھا۔ اپنے لشکریوں کو کھانا کھلانے، مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ دوبارہ پل کی طرف چلا گیا تھا۔ دوسری روز جب سورج طلوع ہوا تو بطلیس کا حاکم ابن مردان جلیکی اور اس کے سالار جب شہر کی فصیل پر چڑھے اور انہوں نے حالات کا جائزہ لینا چاہا تو دنگ رہ گئے۔ انہوں نے دیکھا سب سے اوپر والی خندق میں ایک قطرہ پانی بھی نہ تھا اور وہ خندق خشک ہو چکی تھی، باقی دو خندقوں میں بھی کوئی پانی نہیں تھا۔ یہ صورتحال ابن مردان اور اس کے سالاروں کے لیے بڑی پریشان کن تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ تینوں خندقوں کا ایک حصہ توڑ کر شگاف بنا دیے گئے تھے اور پانی دریا آنا کی طرف ڈال دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ابن مردان نے جب مزید حالات کا جائزہ لیا تو وہ مزید دنگ رہ گیا، اس لیے کہ تینوں خندقوں پر جگہ جگہ لمبے لمبے تختے ڈال کر تینوں خندقوں کے اس پار سے فصیل تک آنے کے کئی راستے بنا دیے گئے تھے۔ اب ابن مردان اور اس کے سالاروں کی بدقسمتی کے سورج طلوع ہونے سے پہلے عبد الرحمن الثالث نے سب سے اوپر والی خندق کے کناروں کے ساتھ ساتھ اپنے بہترین تیر انداز بٹھا دیے تھے۔ وہ اپنی کمانیں سنبھالے ہوئے تھے، ان کے پاس تیروں کے ڈیر لگا دیے گئے تھے۔ وہ ابھی اپنے سروں کو نیچے کر کے ایک طرح سے چپ کر بیٹھے ہوئے تھے، لہٰذا فصیل کے اوپر سے انہیں دیکھا نہ جا سکتا تھا۔ ابن مردان اپنے سالاروں کے ساتھ ابھی ان سارے انتظامات کو پریشان اور حیرت زدہ ہو کر دیکھ رہا تھا کہ اور زیادہ تفکرات میں ڈوب گیا، اس لیے کہ اسی لمحے امیر عبد الرحمن اپنے لشکر کو حرکت میں لایا تھا۔ لشکر کا ایک حصہ جس کی کمانداری عبد الرحمن کا سالار امیہ بن اسحاق کر رہا تھا، وہ حصہ دریا آنا کی طرف چلا گیا تھا۔ لشکر کے باقی حصے کی کمانداری خود عبد الرحمن الثالث کر رہا تھا اور اس کے ساتھ اس کے بہترین سالار نجد، محمد بن حسین، سعید بن منظر اور کچھ دوسرے بھی تھے۔ عبد الرحمن نے اپنے لشکر کے ساتھ پہلی خندق کو عبور کیا، اس کے بعد تختوں کے ذریعے دوسری خندق کو بھی عبور کر لیا گیا۔ تیسری خندق عبور کرنے سے پہلے لشکر کے وہ عسکری جو آگے تھے انہوں نے اپنے سامنے اپنی ڈھالیں کر لی تھی۔ اس طرح ایک طرح سے انہوں نے اپنے آپ کے علاوہ اپنے پیچھے آنے والے لشکریوں کو بھی فصیل کے اوپر سے برسائے جانے والے تیروں سے محفوظ کر لیا تھا۔ ابن مردان جو اپنے سالاروں کے ساتھ فصیل کے اوپر مستعد تھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ اب اپنی ڈھالوں کو آگے رکھتے ہوئے عبد الرحمن اپنے لشکر کے ساتھ فصیل پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن عبد الرحمن کی دو مخفی قوتوں سے ابھی تک ابن مردان بے خبر تھا۔ پہلی مخفی قوت وہ تیر انداز تھے جو سب سے اوپر والی خندق کے کناروں کے ساتھ چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے، اور دوسری بڑی مخفی طاقت دریا آنا کے شمال مشرق میں جو پل تھا، وہاں جو کٹی پٹی زمین تھی، اس کے اندر احمد اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ گھات لگائے بیٹھا تھا۔ ابن مردان نے جب دیکھا کہ عبد الرحمن کے لشکری پیش قدمی کرتے ہوئے سب سے اوپر والی خندق کو بھی عبور کر رہے ہیں اور اب یہ کہ وہ ان کے تیروں کی زد میں آ گئے ہیں، تب اس نے اپنے لشکریوں کو حملہ آور ہونے کا حکم دیا۔ اس کے حملہ آور ہونے کی آواز کو عبد الرحمن اور اس کے سالاروں نے بھی سن لیا تھا،
لہٰذا عبد الرحمن نے بھی اوپر والی خندق کے اندر بیٹھے ہوئے اپنے تیر اندازوں کو مخصوص اشارہ کیا۔ یہ اشارہ ملنا تھا کہ خندق کے اندر سے فصیل کے برجوں اور فصیل کے ہر حصے پر تیروں کی بارش شروع ہو گئی تھی۔ ان تیروں کی وجہ سے فصیل کے اوپر اور فصیل پر بنے مضبوط برجوں کے اندر جو محافظ تھے، ان میں سے کافی تیروں سے چت کر کچھ فصیل سے باہر اور کچھ فصیل کے اندر گر گئے تھے۔ یہ صورتحال ابن مردان کے لیے نہایت مایوس کن تھی۔ اس موقع پر وہ ایک مضبوط اور مستحکم برج کے اندر اپنے سالاروں کے ساتھ چھپا ہوا تھا اور اس سارے منظر کو خوف زدہ انداز میں دیکھ رہا تھا۔ دوسری طرف شاید رومیر کے کچھ طلایہ گر اور لشکری بھی بطلیس شہر کے نواح میں مقرر تھے۔ جو ہی انہوں نے دیکھا کہ عبد الرحمن نے اپنے لشکر کے ساتھ تینوں خندقوں کو عبور کر کے شہر پر حملہ آور ہونا شروع کر دیا ہے، اور یہ کہ فصیل کے اندر سے بھی شہر پناہ پر تیروں کی بارش شروع ہو گئی ہے، تب انہوں نے دریا کی اس پار اپنے سپہ سالار اعلیٰ رومیر کو کوئی مخصوص اشارہ دیا۔ یہ اشارہ ملنا تھا کہ رومیر فوراً اپنے لشکر کو حرکت میں لایا۔ لکڑی کے پل کا اوپر والا حصہ حرکت میں آیا تھا۔ جن رسوں کے ساتھ پل کا اوپر والا حصہ بندھا ہوا تھا، وہ رسے ڈھیلے ہونے شروع ہو گئے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ اس پل پر رومیر اور اس کے لشکری بھی چڑھنا شروع ہو گئے تھے۔ اب پل کا اوپر والا حصہ دریا کے پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ بہتا ہوا اس کنارے کے قریب ہوتا جا رہا تھا جو بطلیس شہر کے قریب تھا۔ ساتھ ہی ساتھ پل کے اوپر رومیر کے لشکریوں کی بھی تعداد کافی ہوتی جا رہی تھی۔ دوسری طرف عبد الرحمن اپنی جگہ مطمئن تھا۔ اپنے لشکر کو لے کر چند سالاروں کے ساتھ وہ شہر پر حملے شروع کر چکا تھا، جبکہ عبد الرحمن کا سالار امیہ بن اسحاق اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دریا آنا کے کنارے بالکل مستعد تھا۔ اپنے لشکر کی صفیں اس نے درست کر لی تھی، اس لیے کہ اب پل قریب آتا جا رہا تھا اور اس نے رومیر کے لشکر سے ٹکرانا تھا۔ پل جب بطلیس شہر کے کنارے کے قریب آ گیا، تب امیہ بن اسحاق نے اپنی پہلی کارروائی کی ابتدا کی۔ اپنے لشکر کی اگلی دو صفوں کو مخصوص اشارہ دیا۔ یہ اشارہ ملنا تھا کہ لشکر کی ان دو صفوں نے موسلادھار بارش کی طرح پل پر کھڑے رومیر کے لشکر پر تیر اندازی شروع کر دی تھی۔ اس تیر اندازی کی وجہ سے رومیر کی انگنت لشکری ڈھیر ہو کر دریا آنا میں گر گئے تھے۔ باقی نے تیر اندازی سے بچنے کے لیے اپنے سامنے اپنی ڈھالیں کر لی تھیں۔ پل جب کنارے سے آ لگا، تب رومیر اور اس کے لشکری آگے بڑھ کر عبد الرحمن کے لشکر کے اس حصے پر حملہ آور ہو گئے تھے جس کی کمانداری امیہ بن اسحاق کر رہا تھا۔ اس موقع پر امیہ بن اسحاق نے بڑی جرأت مندی، بڑی دلیری کا مظاہرہ کیا۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے وہ بھی حملہ آور ہو رہا تھا۔ جس وقت رومیر اپنی لشکریوں کے ساتھ پل عبور کر رہا تھا، اس وقت احمد بن یالا بھی اپنی کارروائی کی ابتدا کر رہا تھا۔ اپنی گھات سے وہ بڑی رازداری سے نکلا اور سبک رفتاری سے اس نے پل کا اوپر والا حصہ پار کیا۔ اب اس نے پل پار کرنے کے بعد ایک دانش مندانہ ثبوت دیا۔ دریائے آنا کے کنارے کے ساتھ ساتھ نیچے کی طرف بڑھنے کے بجائے پل عبور کر کے وہ سیدھا آگے چلا گیا تھا۔ اس کے بعد درختوں کی اوٹ اور جھاڑ جھنکھاڑ کے پیچھے سے ہوتا ہوا وہ اس سمت بڑھنے لگا تھا جہاں رومیر کے لشکر کا پڑاؤ تھا۔ رومیر کے لشکر کے پڑاؤ کی سیدھ میں آ کر احمد بن یالا اپنے لشکر کے ساتھ بائیں جانب مڑا۔ پھر وقت کی آنکھ نے دیکھا رومیر کے پڑاؤ میں قیامت برپا ہو گئی تھی۔ یہ حملہ رومیر کے لشکر کے محافظوں کے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔ وہ امید بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی لشکر ایک کاوا کاٹ کر ان پر بھی حملہ آور ہو سکتا ہے۔ وہ تو اس وقت اپنی ساری توجہ اپنی لشکر پر مبذول کیے ہوئے تھے جو لکڑی کے پل کو پار کر کے دوسرے کنارے پر امیہ بن اسحاق کے لشکر کے ساتھ الجھ چکا تھا۔ اب پڑاؤ کے اندر جو محافظ تھے ان پر احمد بن یالا تباہ کن کھالی آندھی کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا اور اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ وہ پڑاؤ کے اندر سے جدھر سے بھی گزرا اپنے پیچھے خونی بساط بچھاتا چلا گیا تھا۔ جس وقت پڑاؤ میں داخل ہونے کے بعد احمد رومیر کے محافظوں کا قتل عام کر رہا تھا، اس وقت رومیر کی بیٹی قرسینہ بھی پڑاؤ کے اندر موجود تھی۔ اس نے احمد بن یالا کو حملہ آور ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ دنگ رہ گئی اور زور زور سے شور کرنے لگی، ان حملہ آور مسلمانوں کا جو سالار اعلیٰ ہے یہ وہی ہے جو میرا گھوڑا اور کچھ اشیاء لے کر بھاگا تھا، اسے پکڑو، یہ جانے نہ پائے، ہر صورت میں اس کو گرفتار کرنا ہے۔ اپنے تیز حملوں کے باعث احمد بن یالا نے بہت جلد پڑاؤ کے محافظوں کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔
احمد بن یالا کا یہ حملہ ایسا اچانک تھا کہ رومیر کے وہ محافظ ایسے دنگ و ششدر رہ گئے تھے جیسے اس سے پہلے انہوں نے کبھی ویسا دکھ، ویسی محرومی، ویسا رنج، ویسا سوز نہ دیکھا ہو۔ اپنے تیز حملوں کے باعث جگہ جگہ لاشوں کے انبار کھڑے کرتے ہوئے احمد بن یالا نے انہیں غم کے انبار کی طرح دبا کر رکھ دیا تھا۔ محافظوں میں جو بچے تھے وہ دریا کی طرف بھاگے اور دریا کے کنارے خزاں نصیب درختوں کی طرح لرزتے کامتے ہوئے پڑاؤ کے اندر اپنے ساتھیوں کا قتل عام ہوتے دیکھنے لگے تھے۔ پڑاؤ کے محافظوں کی اکثریت کا خاتمہ کرنے کے بعد احمد نے پڑاؤ کے ایک حصے کو آگ لگا دی تھی۔ آگ کا لگنا تھا کہ پڑاؤ کے اندر شور اور واویلا اٹھ کھڑا ہوا۔ لوگ پہلے ہی احمد بن یالا کے حملہ آور ہونے سے چیخ و پکار کر رہے تھے۔ دوسری طرف رومیر اور اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ ان کے پڑاؤ پر کوئی افتاد ٹوٹ پڑی ہے۔ تب انہوں نے امیہ بن اسحاق کے ساتھ نمرد آزمائی بند کر دی اور رومیر کے لشکریوں نے بگل بجاتے ہوئے اپنی لشکریوں کو پل پر چڑھنے کا حکم دے دیا تھا۔ دوسرے کنارے پر وہ محافظ جن کے ذریعے پل کے رسوں کو ڈھیلا کرنا اور کھینچنا تھا وہ اپنی جگہ محفوظ تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ دوسرے کنارے پر ان کے لشکری پل پر چڑھ گئے ہیں اور کچھ لشکری پل کو پار کر کے پڑاؤ میں بھی داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں، تب انہوں نے رسے کھینچتے ہوئے پل کا دوسرا سرا بھی اپنی طرف کے کنارے کے ساتھ لا کھڑا کیا تھا۔ جب تک رومیر اپنے لشکر کے ساتھ واپس اپنے پڑاؤ میں داخل ہوتا، احمد بن یالا اپنا خونی کھیل کھیلنے کے بعد واپس جا چکا تھا۔ رومیر جب اپنے لشکر کے ساتھ اپنے پڑاؤ میں داخل ہوا تو دنگ رہ گیا۔ جگہ جگہ لاشیں بکھری پڑی تھی۔ پڑاؤ کے ایک حصے کو آگ لگا دی گئی تھی، لیکن جو لوگ بچ گئے تھے انہوں نے تگ دو کر کے آگ پر قابو پا لیا تھا۔ رومیر پڑاؤ میں آیا تب اس کی بیٹی بھاگتی ہوئی اپنے باپ کے پاس آئی۔ رومیر یہ سمجھا شاید اس کی بیٹی قرسینہ زخمی ہے۔ وہ خود بھی بڑی تیزی سے اس کی طرف بھاگا۔ قرسینہ بھاگ کر اپنے باپ سے لپٹ گئی۔ بڑے پیارے انداز میں رومیر نے اس کا منہ اوپر کیا، پھر بڑی محبت اور چاہت میں پوچھا، بیٹی تو ٹھیک تو ہے؟ تجھے کہیں زخم تو نہیں آئے؟ جواب میں رو دینے والے انداز میں قرسینہ کہنے لگی، بابا یہ جو ابھی ابھی مسلمانوں کا لشکر ہمارے پڑاؤ پر حملہ آور ہوا، اس کا سالار وہ شخص تھا جو میرا گھوڑا اور میرے گھوڑے کے ساتھ بندھی ہوئی قیمتی اشیاء کو لے کر بھاگا تھا۔ بابا یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں شکار کے لیے گئی تھی۔ یہ اچانک پشتی درختوں کی اوٹ سے نمودار ہوا اور ایسی تیزی سے حملہ آور ہوا کہ پڑاؤ کے اندر جو محافظ تھے انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا، اس لیے کہ سارے محافظ تو آپ کی طرف متوجہ تھے کہ آپ کس طرح حملہ آور ہو کر دشمن کو پسپا کرتے ہیں، اور ہمارے مسلح جوانوں کی اس بے توجیہی سے اس نے فائدہ اٹھایا۔ ایسا اچانک اور زوردار حملہ کیا کہ دیکھیں چاروں طرف پڑاؤ میں اس نے لاشیں ہی لاشیں بیکیر کر رکھ دی ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد قرسینہ روکی، پھر رومیر کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بابا یہ جو سالار ابھی ابھی ہمارے پڑاؤ پر حملہ آور ہوا اور کامیابی سے اپنا کردار ادا کر کے بھاگ گیا ہے، اس کے پاس میرا گھوڑا اور قیمتی اشیاء ہیں۔ بابا میں ہر صورت میں اس کا نام جاننا چاہتی ہوں اور میں ہر صورت میں اس کے قتل کا انتظام کروں گی۔ جواب میں مسکراتے ہوئے رومیر نے اپنی بیٹی قرسینہ کے سر پر ہاتھ پھیرا کہنے لگا، میری بچی تمہیں پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جنگوں میں ایسے معاملات ہوتے ہی رہتے ہیں۔ بہرحال تم پریشان نہ ہو، میں اپنے کچھ مخبر اور طلایہ گروں کے ذمے یہ کام لگاؤں گا کہ وہ اس سالار کا نام جاننے کی کوشش کرے اور اس سے متعلق تھوڑی بہت تفصیل بھی حاصل کریں جس نے آج ہمارے پڑاؤ پر حملہ آور ہو کر ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد رومیر رکا، پھر کہنے لگا، بیٹی اس نے صرف پڑاؤ کو نقصان نہیں پہنچایا بلکہ اس نے دوہرا کردار ادا کیا۔ اس کے پڑاؤ پر حملہ آور ہونے کی وجہ سے دریا کے اس پار جو میں اپنی کارروائی کرنا چاہتا تھا وہ بھی نہ کر سکا اور مجھے بحالت مجبوری واپس اپنے پڑاؤ میں آنا پڑا۔ یہ ایک طرح سے ہماری ناکامی اور پسپائی ہے۔ اس کے ساتھ ہی رومیر نے قرسینہ کو علیحدہ کیا، پھر جگہ جگہ اپنی لشکریوں کی بکھری لاشوں کو ایک جگہ جمع کر کے ان کی تکفین کا اہتمام کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ دوسری طرف اپنی کارروائی کرنے کے بعد احمد بن یالا امیر عبد الرحمن الثالث سے جا ملا تھا۔ امیر کو جب اس کی کارروائی کی خبر ہوئی تو امیر نے اسے گلے لگایا، اسے شاباش دی۔ اس موقع پر امیر کی آنکھوں میں ایک چمک اور چہرے پر ایک انوکھی آسودگی تھی۔
پھر احمد بن یالا کو مخاطب کرتے ہوئے عبد الرحمن الثالث کہنے لگا، یالا کے بیٹے، لشکر میں سالار کی حیثیت سے شامل ہونے کے بعد جو تم نے اپنی پہلی کارروائی کی ہے، اس میں ہی تم نے ایسا معرکہ سر کیا ہے کہ اپنا نام تم نے انتہائی تجربہ کار اور اعلیٰ پائے کے سالاروں میں درج کرا لیا ہے۔ بیٹے، رومیر اپنے لشکر کے ساتھ واپس چلا گیا ہے، پل بھی انہوں نے سمیٹ لیا ہے۔ اب میرے خیال میں وہ دوبارہ بطلیس کے باغیوں کی مدد کے لیے دریا آنا کے اس کنارے کا رخ نہیں کرے گا۔ میرے خیال میں اتنی دیر تک ہمیں اپنے حملوں میں تیزی پیدا کر لینی چاہیے۔ اس موقع پر امیہ بن اسحاق بھی قریب ہی کھڑا تھا۔ عبد الرحمن کے خاموش ہونے پر وہ بول اٹھا، امیر محترم، اس وقت ہمارا پورا لشکر بطلیس شہر کے نواح میں ہے۔ آپ سامنے کی طرف سے حملہ آور ہوں، میں دریا کی سمت سے حملہ آور ہوتا ہوں اور احمد بن یالا بائیں طرف سے حملہ آور ہوتا ہے۔ اس طرح جب بطلیس شہر پر 3 اطراف سے حملہ ہوگا، ساتھ ہی سب سے اوپر والی خندق سے جب تیروں کی بارش بھی فصیل کے اوپر ہوگی، تو میرے خیال میں شہر اور اس کے محافظ زیادہ دیر تک ہمارے سامنے مزاحمت نہ کر سکیں گے۔ احمد بن یالا، نجد اور دوسرے سالاروں نے امیہ بن اسحاق کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ اس کے بعد لشکر پھیل گیا۔ سامنے کی طرف سے امیر عبد الرحمن نے اپنے حملوں میں تیزی پیدا کر دی تھی۔ دریا کی سمت سے امیہ بن اسحاق آندھی اور طوفان کی طرح حملہ آور ہونا شروع ہو گیا تھا، جبکہ احمد بن یالا اپنے لشکر کو فصیل کے بائیں جانب لے گیا تھا اور وہ بھی موت کا کرب پھیلاتی آندھیوں کی طرح بار بار حملہ آور ہوتے ہوئے اوپر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ عبد الرحمن الثالث کے وہ تیر انداز جو سب سے اوپر والی خندق میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کی کارگزاری سب سے نمایاں رہی۔ ایک تو وہ چونکہ خندق کے اونچے کناروں کی اوٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، لہٰذا جو تیر فصیل کے اوپر سے چلائے جاتے تھے ان کے لیے نقصان کا باعث نہ بن سکتے تھے، اور وہ اوٹ میں بیٹھ کر فصیل کے محافظوں کی پوری نقل و حرکت کو دیکھ سکتے تھے۔ لہٰذا جو کوئی بھی برج کے اندر سے یا برج سے باہر نکل کر تیر اندازی کرنے کی کوشش کرتا، وہ فوراً اسے تیروں کا نشانہ بناتے اور اسے ڈیر کر کے رکھ دیتے۔ اس طرح آہستہ آہستہ فصیل کے اوپر سے مزاحمت کاروں کی مزاحمت ختم ہوتی چلی گئی۔ اس کے ساتھ ہی ابن مردان جلیکی بھی بدحواس ہو گیا تھا، اس لیے کہ اس کے ساتھی اس کے مددگار رومیر کو ایک طرح سے بالکل بے ضرر کر کے دوسرے کنارے اپنی لاشیں سنبھالنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ سب سے پہلے انتک بے مثال اور بے نظیر جدوجہد کرتے ہوئے امیر عبد الرحمن کے لشکر کے کچھ لشکری فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہوئے۔ فصیل کے اوپر ابن مردان کے جو محافظ تھے، انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ انہیں فصیل کے نیچے دھکیل دیں، لیکن انہیں اس بنا پر ناکامی ہوئی، اس لیے کہ جو ہی انہوں نے اپنے برجوں سے نکل کر فصیل پر چڑھنے والوں کو روکنا چاہا، سب سے اوپر والی خندق کی اوٹ میں جو تیر انداز بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی بہترین کارگزاری کا مظاہرہ کیا، ایسی تیر اندازی کی کہ جو بھی فصیل پر چڑھنے والوں کو روکنے کے لیے برجوں سے باہر نکلتا، وہ موت کی ابدی نیند سلا دیا جاتا تھا۔ اس طرح جب چند سپاہی فصیل پر چڑھ گئے، تب فصیل پر چڑھنے والوں کا تانتا بند گیا تھا۔ فصیل پر چڑھنے والے اب دائیں بائیں دونوں پہلو میں پھیلنا شروع ہو گئے تھے۔ پھر ایک برج کے بعد دوسرا برج انہوں نے اپنے قبضے میں لینا شروع کر دیا تھا۔ اس طرح فصیل کے اوپر جو ابن مردان کے محافظ تھے، ان میں ایک طرح کا کوہرام اور افراتفری برپا ہو گئی تھی۔ اتنی دیر تک بائیں جانب سے احمد بن یالا اور دریا کی طرف سے امیہ بن اسحاق بھی اپنی لشکریوں کے ساتھ فصیل پر چڑھ گئے تھے، اور لمحوں کے اندر ہی فصیل کے اوپر جس قدر محافظ تھے ان کا خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد کچھ زندہ دل لڑتے بڑھتے نیچے اترے۔ شہر پناہ کا انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ شہر پناہ کا دروازہ کھلنا تھا کہ پورا لشکر شہر میں داخل ہو گیا۔ شہر کے اندر تھوڑی سی مزاحمت ہوئی، جس قدر مزاحمت کار تھے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور ابن مردان جلیکی کو زندہ گرفتار کر لیا گیا تھا۔ فصیل کے اوپر عبد الرحمن الثالث کا علم نصب کر دیا گیا تھا۔ دوسرے کنارے پر لیون کی عیسائی مملکت کے سپہ سالار رومیر نے جب دیکھا کہ ابن مردان کا علم اتر چکا ہے اور عبد الرحمن الثالث کا علم فصیل اور برج کے اوپر لہرا رہا ہے، تب اس نے بڑے دکھ اور المیہ انداز میں اپنے گرد جمع ہونے والے اپنے سالاروں کو مخاطب کر کے کہا، میرے عزیزو، یہاں آ کر ہم نے جو مقصد حاصل کرنا چاہا اس میں ہم مکمل طور پر ناکام رہے ہیں، بلکہ الٹا ہم نے اپنے لشکر کا نقصان بھی کروا لیا۔ لیکن میں یوں ہی نہیں بیٹھوں گا،
عبد الرحمن الثالث سے اپنے لشکر کے نقصان اور اس ناکامی کا بدلہ ضرور لوں گا۔ اب چونکہ شہر عبد الرحمن الثالث نے فتح کر لیا ہے تو میرے خیال میں شہر کے اندر کسی باغی کو وہ زندہ نہیں رہنے دے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد رومیر کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس وقت چند گھڑ سوار اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے اس کے پڑاؤ میں داخل ہوئے تھے۔ جب وہ قریب آئے تو پتہ چلا کہ وہ رومیر کے بڑے بھائی اور لیون کی سلطنت کے شہنشاہ افونش کے قاصد تھے۔ ان قاصدوں کے آنے سے رومیر پریشان اور فکر مند ہو گیا تھا۔ قاصد جب اس کے پاس آئے تو اس نے ایک کو مخاطب کرتے ہوئے آنے کی وجہ پوچھی۔ تب وہ قاصد بڑی المیہ سی آواز میں کہنے لگا،